اور فرمایا کہ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے؟ وجعلوا للہ شرکاء، اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل سموہم، تم فرماؤ ان کا نام تو لو، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں ہے، ام بظاہر من القول، یا یوں ہی اوپری بات ہے۔ ابھی ایک انداز ہے قرآن کا، اور بڑا فصیح و بلیغ انداز ہے، کیونکہ ہمارا اردو کا انداز ہوتا ہے، اس کا ایک الگ اسلوب ہوتا ہے، تو اس کی فصاحت و بلاغت وہی سمجھ سکتا ہے جو اردو کی فصاحت و بلاغت جانتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹنے کے بعد ان کو توجہ کرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو اس کے ہر جاندار شے کی اعمال کی نگہداشت کر رہا ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر 5-6 ارب انسان ہیں، صرف انسانوں کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی مخلوق تو اتنی زیادہ ہے تو اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تعداد تو ہم گن بھی نہیں سکتے، ہماری گنتیاں بھی ختم ہو جائیں تو ان کی گنتی ختم نہیں ہوتی، اللہ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اب ہر انسان کی نگہداشت وہ کر رہا ہے۔ اب نگہداشت سے کیا مراد ہے کہ اس کو ایک قطرہ آب سے منتقل کیا ماں کے رحم میں، اور پھر اس کی وہاں پہ پرورش کی، وہاں پہ اس کو جاندار بنایا، انسان بنایا، اس کا نقشہ بنایا، پھر اس کو دنیا میں ظاہر کیا۔ دنیا میں ظاہر کرنے کے بعد اب اس کے سارے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس کا دل بھی وہ چلا رہا ہے، اس کے پھیپھڑے بھی وہ چلا رہا ہے، اس کے گردے بھی وہی چلا رہا ہے، اس کا معدہ بھی وہی چلا رہا ہے، اس کی رگوں میں جو خون ہے اس کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ کتنے خون کی ضرورت ہے اتنا خون اس کو دے رہا ہے، کتنی غذا کی ضرورت ہے اتنی غذا اس کو دے رہا ہے، کچھ اس کے جسم میں لگا رہا ہے، باقی فضلات کے ذریعے باہر نکال رہا ہے، کتنا پانی جسم میں رکنا ہے اس کو روک رہا ہے، کتنا پیشاب کے ذریعے باہر نکال دینا ہے اس کو نکال رہا ہے۔ سانس آ رہی ہے تو اس کو کتنی سانسیں اس کو لینی ہے، کتنی سانسیں نہیں لینی ہے، اس کے جسم میں جب نوالا جاتا ہے اندر، نوالا جانے کے بعد اس کو کس مقامات سے گزرنا ہے، کتنا اس کو چبانا ہے کتنا نہیں چبانا، پھر کون کون سے کیمیکل اس کے اندر ڈالنے اس کے پیٹ کے اندر تاکہ یہ کھانا ہضم ہو جائے، ہضم ہونے کے بعد اس کا خون بھی بن جائے، گوشت بھی بن جائے، اس گوشت کے ہر ذرے کے اندر وہ اس کی غذا پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک ہی انسان کی بات کر رہا ہوں میں ابھی، تو آج تک تو دنیا کا کمپیوٹر بھی ایسا نہیں آیا جو اتنی باریکی کے ساتھ کام کر لے، اور یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے، اور ہر لمحے اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہاتھ میں اگر آپ نے شیشے کی بوتل پکڑی ہوئی ہے اور آپ کو اونگ آ جائے تو بوتل گرے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو ہر انسان کو ہر لمحے خدا کی رحمت کی ضرورت ہے، اور خدا ہر لمحے ہر آن اس کی پیدائش سے پہلے اور اس کے موت کے بعد بھی اس پہ اپنی رحمتیں کر رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو کوئی اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ہر جان کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ایک دو نہیں ہے، یہ 1000 2000 نہیں ہے، یہ 1,00,000 2,00,000 نہیں ہے، یہ 1,00,00,000 2 کروڑ نہیں ہے، یہ 5-7 ارب انسانوں کا معاملہ ہے۔ اور یہ تو صرف ظاہری باتیں ہیں، پھر اس کو کتنی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اتنی سورج کی روشنی اس کو دے رہا ہے، کتنی اس کو چاند کی روشنی کی ضرورت ہے اتنا اس کو چاند دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس نے ایک انسان کے لیے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ہے ایسا کوئی دوسرا اس کائنات میں؟ کوئی آج تک کس نے دعویٰ کیا کہ ہمارا وہ جھوٹا خدا جس کو ہم نے مورتی بنائی ہوئی ہے، جس کی ہم نے فوٹو بنائی ہوئی ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے؟ آج تک تو کس نے دعویٰ نہیں کیا، کوئی کر بھی نہیں سکتا اتنا بڑا دعویٰ۔
اور صرف ایک انسان نہیں ہے. اچھا انسان تو پھر بھی تھوڑا بڑا ہے. آپ کو پتہ کہ وہ چیز بڑی ہوتی ہے تو اس کو جیسے ہمارے ہاتھ پیر جو ہے وہ ایک مخصوص حد تک کام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت باریک چیز ہو تو اس میں ہم کام نہیں کر پاتے. جس طرح کہ ایک آرٹ ہے جو چائنا کے اندر بہت پایا جاتا ہے، اب بھی وہاں پہ بھی ختم ہو رہا، کہ لوگ چاول کے دانے پہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. اندر سے موتی کو خالی کرتے ہیں شیشے کے، اور اندر اس کے اندر باقاعدہ لکھائی کرتے ہیں، ڈیزائننگ کرتے ہیں. بہت باریک کام ہوتا ہے نا. تو کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، چند لوگ کر پاتے ہیں. تو کام جتنا باریک ہو جاتا جاتا ہے اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق بنائی ہے، کتنی چونٹی ہے. چونٹی کے اندر بھی دل بھی ہے، جگر بھی ہے، اس کا پھیپڑا بھی ہے، اس کا سارا نظام بھی ہے، اس کا توالد و تناسل بھی، ہر چیز ہے اس کے اندر. اس کو بھی اسی طرح سے چلا رہا ہے. اور چونٹی سے بھی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہوتی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس کے اندر بھی ساری کی ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی سارے نظام کو وہ چلا رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو میں آنکھ سے نظر نہیں آتی، جیسے جراثیم ہے، اس سے بھی چھوٹے بیکٹیریا ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کرونا جس نے آج کل تباہی پھیلائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوئی کا جو کنارہ ہے، نوک ہے، وہ کرونا اتنا چھوٹا ہے کہ سوئی کی نوک پہ 10,000 کرونا آ سکتے ہیں. اتنا چھوٹا ہے وہ کرونا. وہ بھی ایک زندہ مخلوق ہے نا، اس کو بھی کوئی چلا رہا ہے. کس نے دعویٰ نہیں کیا میں چلا رہا ہوں، وہی چلا رہا ہے. اس باریک مخلوق کے اندر بھی سارے نظام کو وہی چلا رہا ہے، اور وہی اس کو پھیلا رہا ہے، اور وہی اس کو روکے گا. وہ اس کا لشکر ہے ایک. تو عزیزان محترم، اس نے ایک اگلی بات بیان کی. فرمایا کہ تو کیا پس وہ جو ہر جان کی نگہداشت رکھتا ہے، تو کیا انہوں نے اس کے شریک بنا دیے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. تو ان ظالموں نے، ان کفار نے خدا کے شریک بنا دیے. وہ ایسی ہستی کہ جس کے کاموں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کی صفات کا تصور کیا کریں گے، اس کی ذات کا تصور کیا کریں گے. وہ ذات جو ہمارے تصورات سے ماوراء ہے، ہمارے تصوروں کے پر تھک کے گر جاتے ہیں، اس ذات کا شریک بنا دیا ان لوگوں نے. اور شریک بھی کن کو بنا دیا؟ جو اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، ان کو